سب سے پہلے تو میں آج وفاقی وزیر ریلوے جناب حنیف عباسی صاحب کو لاہور پریس کلب کے پروگرام گیسٹ آف آنر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ ہماری دعوت پہ لاہور پریس کلب تشریف لائے، اور عباسی صاحب کو سب جانتے ہیں کہ ایک کو پولیٹیکل ورکر ہیں، اور ان میں وہ وفاقی وزیر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، انہوں نے بڑی قید و بند کی سختیاں برداشت کیں، بڑی بڑی چیزیں کیں، اور لیکن استقامت سے ثابت قدمی سے کھڑے رہے، اور الحمدللہ آج اللہ نے انہیں ثمر دیا اور وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیت کے آج فیڈرل منسٹر بنے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم ایسے لوگ ہیں جو اپنی اس تقدم میں عباسی صاحب کی جو صف ہے اس میں ہیں، لیکن یہ اس صف اول میں کھڑے ہیں جہاں پہ پارٹی ان کی کھڑی ہے، جہاں وہ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ آج اللہ نے انہیں وہ ثمر دیا اور آج وفاقی وزیر ہیں۔ تو ہماری خواہش تھی کہ چونکہ جب وہ کبھی لاہور، ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے تو عباسی صاحب کا چکر لگتا ہی ہے، تو میری خواہش تھی کہ جب وہ آئیں تو یہ لاہور کے میڈیا سے بھی گفتگو کریں، اور چونکہ ریلوے ایک پاکستان کا اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اب جو میں نے انالیسس دیکھے، میرا خیال ہے کہ خواجہ سعد رفیق کے بعد اگر کوئی نعم البلد تھا تو وہ حنیف عباسی تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے اس ریلوے کو کھڑا کیا، اور وہ ریلوے جو ٹریک سے اتر گئی تھی اسے ٹریک پہ چڑھایا، اور ٹریک پہ چڑھانے کے بعد الحمدللہ وہ خود بھی بتائیں گے کہ ریلوے نے اب تک کیا کیا۔ اور ابھی 29 کو میرا خیال 29 کو وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ٹرین کا افتتاح کر رہے ہیں، اور ابھی بابر صاحب مجھے یہ بتا رہے تھے کہ وہ خود کیریز فیکٹری میں جو ہے وہ تیار کی گئے تمام جو ڈبے بنے، جو کمپارٹمنٹس، بوگیاں، تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ اچیومنٹ چھوٹی نہیں ہے کہ آپ چائنا سے ساری زندگی باہر سے یہ خریدتے رہے، امپورٹ کرتے رہے، اور پہلی مرتبہ کیریج شاپ میں یہ چیزیں تیار ہوئیں۔ تو کریڈٹ گوز ٹو منسٹر ریلویز اور پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ان کو دعوت دوں گا خطاب کی۔ اس کے بعد ہمارا آپ نے جو سوال کرنے ہیں اس کا آپ ہاتھ کھڑا کریں گے، ہم سوال کریں گے آپ سے۔ میں دعوت دیتا ہوں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی صاحب کو کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی ارشد انصاری صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، پریس کلب کی پوری ٹیم کا، اور یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں راولپنڈی کی سڑکوں پہ نہیں بلکہ لاہور کی سڑکوں پہ ہم نے اپنی پوری تعلیمی جو زندگی ہے وہ بھی گزاری، پیدا بھی ادھر ہوئے اور پلے بھلے بھی بڑے بھی ادھر ہی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے، جس اسکول میں میں پڑھتا تھا، جہاں سے میں نے میٹرک کیا، اسی کے چند گز کے فاصلے کے اوپر میرا ریلوے کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ بہت بڑا، پھر ایف سی کالج میں پڑھا، پھر اسی جگہ کے اوپر ہم نے مختلف، جیسے انہوں نے کہا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر بھی، پھر اپنی عملی سیاسی زندگی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ تو لاہور کہتے ہیں میرے سے بھولا ہوا نہیں ہے، اس کی گلیاں، اس کی سڑکیں، اس کے خفیہ راستے جہاں سے ہم بھاگا کرتے تھے، وہ سارے میرے علم میں ہیں۔ لیکن آج آپ لوگوں نے، اور پریس کلب، لاہور پریس کلب میرے حساب سے پورے پاکستان کا ایک بڑا پریس کلب ہے، اور یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں یہ بیٹ رپورٹنگ کے اندر اور اخبارات کے اندر اپنا ایک وقت جو ہے وہ، اپنی زندگی جو ہے وہ دی ہے۔ تو ہمیشہ سے ہمارا تعلق جو ہے ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ اچھا رہا ہے، ہمیشہ سے، کبھی اس میں کبھی اتار چڑھاؤ نہیں آیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتی ہیں، ابھی بھی ریلوے کے حوالے سے بہت سارے دوست احباب مجھے چیزیں بھیجتے رہتے ہیں، یہ تو برس کی بات ہے، چند لمحوں میں اس کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، نہ میں کہوں گا، نہ ہی اس کا کلیم کروں گا، نہ ہی ابھی تک جب میں نے چارج لیا تھا تو میں نے کوئی بڑے دعوے کیے تھے۔ لیکن جو آپ جب مجھے کوئی ایڈریس بھیجتے ہیں، چیز ویڈیو بھیجتے ہیں، کوئی اور چیز بھیجتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہی میرا پہلے شیوا رہا کہ جب میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں سیاست کرتا تھا تو مجھے جب بتایا جاتا تھا یہاں کوڑا پڑا ہے، یہاں ہاسپٹل میں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، یہاں اسکول میں ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم اس کو ایڈریس کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پاکستان اب ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ میں ذرا بڑی بات اس طرف کام کو لے کے آتا ہوں
کہ آج کا پاکستان آج سے 77 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ود دا بلیسنگ آف اللہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں جو عزت پاکستان کی ہے اس سے پہلے نہیں تھی. تو یہ کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے, اور یہ کہتے ہوئے بھی شرمانا نہیں چاہیے کہ آج الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی کی بدولت اور فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں آج ہم عزت کے ساتھ سر اٹھا کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں. آپ اوورسیز پاکستانیوں سے پتہ کریں, میں پچھلے دنوں بھی 2-3 جگہ پہ گیا ہوا تھا جہاں پہ اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. یقین مانیں ہم پہلے بھی جایا کرتے تھے, وہ لوگ ہچکچایا کرتے تھے. آج ان کو جس طریقے سے عرب ممالک کے اندر, یورپین کنٹریز کے اندر, اپنا آپ کو یہاں پہ رشیا کے اندر, جہاں جہاں بھی ہمارے اوورسیز, ترکیے کے اندر جہاں بھی ہمارے موجود ہیں, وہ سینٹرل ایشیا کے اندر جہاں موجود ہیں, سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. بہت بڑی فتح پاکستانی قوم نے, پاکستانی فوج نے حاصل کی, اور اس فتح کے نتیجے میں صرف میں نہیں کہہ رہا, یعنی میں تو کہوں گا میں پاکستانی ہوں, میں تو ہر حال میں اس پاکستان, ہم نے تو 25 سال قید لے کے بھی پاکستان کو برا بلا نہیں کہا. 25 سال کی قید لی, لیکن ایک لمحے کے لیے ہمارے گھر والوں نے, ہم نے, ہمارے لیڈر نے, جس نے جلا وطنی گزاری 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے, اس نے میرے ساتھ جیل, انہوں نے میرے ساتھ اور میں نے ان کے ساتھ جیل کاٹی. تو میں چشمدید گواہ ہوں کہ کس صبر کے ساتھ, کس استقامت کے ساتھ, کس بردباری کے ساتھ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی میرے ساتھ جیل کاٹ رہے تھے. اور آج بھی لوگ جیل کاٹ رہے ہیں, لیکن چیخیں چلانا, گالم گلوچ, وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں سیکیورٹی کے اوپر معمول, یہ ساری چیزیں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. ہم اسی جگہ کے باسی ہیں, اسی جگہ کے رہنے والے ہیں جہاں پہ لوگ قید ہیں اور جہاں پہ ہم قید ہوا کرتے تھے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ آج پاکستان بدلا ہوا پاکستان ہے پوری دنیا کے اندر. آج اگر دیکھیں تو ہم نے اس دشمن کو شکست دی ہے جس کے پاس 10 جہاز تھے اور میرے پاس 1 جہاز تھا, جس کے پاس 15 فوجی تھے, میرے پاس 1 فوجی تھا. اور اس اکنالجمنٹ کو پوری دنیا نے اکنالج کیا, اور اس فتح کو پوری دنیا نے اکنالج کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف ہمارے فیلڈ مارشل چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف ہمارے فارن منسٹر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی بہترین خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے جس کی بدولت دنیا آپ کو ویلکم کہہ رہی ہے, اور دنیا نے آپ کی طاقت کو تسلیم کر لیا ہے, اور آج ہندوستان اپنے زخم چاٹ رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں اپنی پاکستانی قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس پاکستانی قوم کو تقسیم کرنا چاہتے تھے, جو اس جنگ کے حالات میں جب دشمن ہم پہ حملہ آور ہو چکا تھا تو وہ کیا کہتے تھے. میں ضرور بات کروں گا, مجھے کوئی شرمانے کی ضرورت, میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے رواداری کا مظاہرہ کریں, میں نے کہا کچھ لوگوں کی خصلت میں شامل ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈسنا ہی ڈسنا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو اعلان کہہ رہے تھے کہ اگر ہندوستان نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر تو یہ تھپڑ کھائیں گے, یہ مار کھائیں گے, اور دوسری صورت میں یہ کہتے تھے کہ یہ نورا کشتی ہے. یہاں تک الفاظ استعمال کیے گئے. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس پاکستان نے جن کو ان پاکستان نے پالا پوسا, پھر ان لوگوں نے بھی پالا پوسا, میں نہیں اشارہ کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, ان سے مال کھایا, بڑے ہوئے, سمجھ آئی, سائیکل سے لے کے تو پھر BMW تک گئے. آج وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے اوپر جب بھونک رہے ہوتے ہیں تو یقین مانے دل خون کے آنسو ہوتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ یہ پاکستان جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے, آج عزتیں محفوظ ہیں. میں نے کل بھی 3 دن پہلے برمنگم میں آزاد کشمیر کا ایک بہت بڑا وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کا اکٹھ ہوا, جمع غفیر تھا, 1000 کے قریب لوگ تھے, پورے 1200 کے قریب اس ہال کے اندر. تو میں نے کہا آزادی اور غلامی ان دونوں کا جو اگر کمپیریزن کرنا ہے تو آزاد کشمیر میں رہنے والے کشمیری کر لیں اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والا میرا مسلمان کر لیں. واضح فرق آپ کو نظر آئے گا, جہاں نہ عزت محفوظ ہے, نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے. آج ہمیں تو 2 روپے اگر یونٹ نہ ملے تو ہم پاکستان کو خدا نہ خواستہ گالی دینا شروع کر دیتے. کوئی منرلز پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی گندم پہ بیٹھ جاتا ہے, کوئی اپنے گیس ریسورسز کی بات کرے گا, کوئی پانی کی بات کرے گا. تو میں نے ایک دن نیشنل اسمبلی کہا ہمیں ایک قوم بننا ہے, لیکن الحمدللہ میں تھینک یو ہندوستان کہا, میں نے 2-3 مرتبہ تو لوگوں نے ایک دم پریشان ہو گئے. تو میں نے سیکنڈوں میں پھر جواب دیا کہ اس لیے تھینک یو ہندوستان کہ آپ نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا. پھر نہ کوئی
پختون رہا، نہ بلوچ رہا، نہ پنجابی رہا، نہ سندھی، کشمیری، سرائکی، بلکہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ان پہ میزائل گرے تو اس قوم کا کیا حال تھا، ہمارے اوپر میزائل گرے تو ہماری قوم کا کیا حال تھا. میں نور خان ایئر بیس پہ ایک میزائل گرا، ساری دنیا کو پتہ ہے، میرے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اگر اس دیوار کو اگر آپ ماپیں اس کے ساتھ 1 کلومیٹر. تو میں نے جب ٹی وی آن کیا تو آپ یقین مانیں کہ لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے اس میزائل کی طرف جہاں گرا تھا. اس مقابلے میں جب ہندوستان میں نے دیکھا تو اس ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چیخو بکار کر رہے تھے، او بکا کر رہے تھے. جب حملہ ہوا تو کامیاب خارجہ پالیسی کی بدولت، وزیر اعظم پاکستان کی بدولت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں نام لوں گا، کمپلیمنٹ کریں گے، بڑے دل کے ساتھ کمپلیمنٹ کیا کریں. برے وقت میں کھڑے ہونے والا ہی دوست ہوتا ہے. اور وہ کون تھے؟ چائنا تھا، ترکیہ تھا، آپ نے دیکھا الان آذربائیجان تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ملائیشیا بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا. یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور ایک شخص، جو ایک ملک جو تھا ہندوستان کے جو دعوے دار ہوا کرتے تھے، یا ہندوستان جن کا دعوے دار ہوا کرتا تھا، ایک بھی نہیں. یہ کس وجہ سے کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ پہلگام میں اگر ہم ملوث ہیں تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کر لیں، پوری دنیا کو آفر دے دی. اس پر ہندوستان ڈیفینسو ہوا، دفاعی ہوا، پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کیا گیا ہندوستان کو. اس نتیجے میں پوری جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ. اب باقی کی چیزیں تو میں زیادہ ٹرمپ کے بارے میں اس لیے بات بھی نہیں کرتا کہ انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ تک انہوں نے پاکستان کے موقف کو جو ہے وہ اپنایا بھی ہے، اس کو اکنالج بھی کیا ہے، اس کو سیکنڈ بھی کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان کے 5 جہاز گرے ہیں. اب کوئی دوسرے، ہم 6 کلیم کر رہے ہیں تو 5 وہاں سے کلیم ہو گئے، لیکن آج بھی ہم 6 پہ کھڑے ہیں. تو یہ ہماری افواج پاکستان کو، ہم سب کو کھلے دل سے میں کہتا ہوں، میں نے کل بھی فاطمہ جناح یونیورسٹی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اب میں اناؤنس کرتا ہوں کہ کوئی بچہ اپنا 5 ارب میں 10 ارب میں دے دیں، اور اسی طرح کا خوبصورت نوجوان جو ہے جو ہم اپنی فوج کو دیتے ہیں، اور جب وہ شہید ہوتا ہے، باپ بھی شہید، بھائی بھی شہید، تو پھر دوسرا بھائی بھی شہید اور دوسرا بیٹا بھی شہید. یہ داستانیں کبھی نہیں ملیں گی آپ کو. آج اگر آپ اس کو کمزور کریں گے تو آپ پتہ ہے کہ پراکسی وار جو ہے بلوچستان کے اندر اور KPK کے اندر ہندوستان کی جاری و ساری ہے. ہمیں اس چیز کو بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا ہے. یہ آج کی جو وائرل ہونے والی ہمارے اندر جو ہے ایک خصلت پیدا ہو گئی ہے، اس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. کئی جانیں چلی گئی ہیں، کئی نوجوانوں کی جانیں چلی گئی ہیں اسی چکر میں. اکانومی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ کے سامنے ہے کہ آج 14 سال بعد پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان کی بدولت جو ہے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس ہے. آج آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 0 پہ آ گئی ہے، 38% سے آئی ہے. $8 ارب اس سال زیادہ ریمیٹنسز، ترسیلات زر جو ہیں وہ آپ کو وصول ہوئے ہیں. یہ چیزیں میں نہیں کہتا کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بھی میں نہیں کہتا. ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ مشکلات سے گزر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس انڈسٹری لگنے کی بجائے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہمیں سوچنا ہے. ہم سوچ رہے ہیں، وزیر اعظم دن رات جو ہے اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، لیکن اکانومی کو سنبھالنے کے لیے یہ میئرز لینے پڑے تھے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں پاور پلانٹ کے حوالے سے جو میرا موقف تھا پہلے دن نیشنل اسمبلی کے اندر کہ ان بڑے بڑے مگر مچھوں کو پکڑا جائے جنہوں نے پاکستان کو نچوڑا ہے، اور انہیں کہا جائے کہ بس کریں. اور اس میں بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوئے. میں آج بھی ان مگر مچھوں کے خلاف ہوں. ہم نے بہت ساری جو ہیں پاور پلانٹس کے اوپر جو اپنی مدت پوری کر چکے تھے لیکن ہم سے پیسے لے رہے تھے، اس کے اوپر الحمدللہ حکومت پاکستان نے قابو پایا، سارا کچھ ہوا، اور اب اس وقت 10 کے قریب تو ہم بند کر چکے ہیں، اور مزید 15 کے قریب ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن جاری ہے. ہم صحیح سمت کی جانب جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا. اکانومی کے تمام جو مانیٹر کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں دنیا کے وہ کہہ رہے ہیں، یہ میری طرف سے نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اب آتا ہوں اپنے سبجیکٹ کی طرف، پاکستان ریلوے کی طرف. پاکستان ریلوے کیا ہے کیا نہیں ہے میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں نے نہ آ کر آپ کو کہا کہ میں بلٹ ٹرین چلاؤں گا، نہ میں نے آپ کو کہا کہ میں ML1 ML2 ML3 بناؤں گا. میں نے آپ کو یہ آ کے کہا کہ پنکچویلٹی کے حوالے سے، کلیننس کے حوالے سے، کوالٹی فوڈ کے حوالے سے، پیسنجر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے میں کام کروں گا. 4 ماہ ہوئے، 4 ماہ. آج الحمدللہ میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے
راولپنڈی کے تینوں اسٹیشنز، لاہور کے دونوں اسٹیشنز، اسی طریقے سے کراچی کے دونوں اسٹیشنز، خانیوال، ملتان، پشاور، یہ وہ اسٹیشنز ہیں جو ہم صفائی کی جینیٹوریل سروسز کے حوالے سے آؤٹ سورس کر چکے ہیں اور صاف ستھرے اسٹیشن نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوالٹی فوڈ کے حوالے سے جو بیس میں نے لیے وہ صاحب کے سامنے ہیں۔ یعنی ریلوے والے کیا کرتے تھے کہ باہر سے فوڈ اتھارٹی کے لوگ جو ہیں، چاروں صوبوں کی فوڈ اتھارٹی کے لوگوں پہ پابندی تھی کہ وہ فوڈ کو چیک نہیں کر سکتے۔ آج الحمدللہ چاروں کو ہم نے کہا کہ آپ کی فوڈ اتھارٹی کسی وقت جا کر ہمارے اسٹیشنز کے اوپر ریٹ کر سکتی ہے، سیمپلز لے سکتی ہے، اور یہ ہم نے کھلم ساری اپنے ہم نے ہاسپٹلس کے حوالے سے، اسکول کے حوالے سے پالیسی بنائی ہے، اس کو ہم نے آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، اور اسکولوں کے حوالے سے تو 6 اسکول جو ہیں اس کی بڈ بھی انشاءاللہ فائنل ہونے جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے جو پیسنجر ٹرینز ہیں، فریٹ ٹرینز ہیں، ان کے اوپر کام کیا۔ اور اس وقت میں نے حکومت وقت کو بتایا، یہ آپ بھی سیکنڈ کریں گے، کہ جب تک آپ ریلوے میں انویسٹ نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کی ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ریلوے میں انویسٹمنٹ کرنے کے بغیر اس میں آپ کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس پر وزیر اعظم پاکستان نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے کمیٹیز بنائیں، اور آج روڑی کراچی جو ہے اس کو ہم یہ اسی طرح روڑی کراچی ریلوے کی، جس طرح ہمارے ہارٹ کے اندر مین آرٹری جو آپ کے خون فراہم کرتی ہے، اس طرح روڑی کراچی پورے ریلوے کی جو ہے مین آرٹری ہے، پورے ریلوے کی، اور اس کے اوپر الحمدللہ ایگریمنٹ بالکل نزدیک ہے۔ میں یہاں پہ اس کی نہیں جانا چاہتا جب تک وہ فائنل نہ ہو جائے، بلکہ ٹیم وہاں پہ الحمدللہ اس نے وزٹ کر لی ہے اور اس پہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور راولپنڈی، میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بڑا ممنون و مشکور ہوں مریم نواز صاحبہ کا، انہوں نے تو انتہا کر دی پاکستان ریلوے کے حوالے سے۔ یہ 77 سالہ تاریخ میں کسی صوبے نے نہیں کیا جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہاں پہ اس ریلوے کے اندر کیا۔ وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ لاہور راولپنڈی جو ہے بھائی 2 سے 2.5 گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بہن پہنچ سکتے ہیں، ٹرین میرے پاس ہے۔ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت 184 کوچز جو اس وقت کیریج فیکٹری اسلام آباد میں بن رہی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 160 کلومیٹر پر آور کے حوالے سے 280 کلومیٹر کا میرا ٹریک ہے۔ آپ 150 لگا لیں، 140 لگا لیں، 2 نہیں تو 2.5 گھنٹے لگا لیں، 2.5 گھنٹے میکسیمم آپ راولپنڈی سے لاہور، لاہور سے راولپنڈی ہوں گے۔ لیکن میں نے کہا ٹریک نہیں، سنگل ٹریک ہے، پرانا ٹریک ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کتنے پیسے لگیں؟ ہم نے کہا اتنے پیسے لگیں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ اگر آپ یہی جو کام کر رہی ہیں اس وقت ستھرا پنجاب سے لے کے، اسکالرشپ سے لے کے، ٹرانسپورٹ سے لے کے، تو انہوں نے کہا یہ سال میرا ٹرانسپورٹ کا ہوگا۔ تو میں نے انہیں تجویز دی کہ اگر آپ ہمارے جو برانچ روٹس ہیں اس میں انویسٹ کریں، دیکھیں مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور مارکیٹنگ اسی طرح ہوگی تو یہ ادارے بنیں گے جس طرح آپ اپنی فیکٹری کو چلاتے ہیں، اپنی دکان کو چلاتے ہیں، یا اپنے ویسے سروسز کا اپنا آپ خدمات دے رہے ہیں، اس حوالے سے جو مارکیٹنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کی مارکیٹنگ کرنی پڑی تھی۔ تو میں نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بتائیں کون سے روٹس ہیں؟ ہم نے 8 روٹس دیے، لاہور سے نارووال ہے، سیالکوٹ ہے، شیخوپورہ ہے، قصور ہے، کوٹدو ہے، فیصل آباد ہے۔ میں نے کہا جی اس پہ انویسٹ کریں، ڈی ایم یو چلائیں۔ اس کے علاوہ 50 ارب روپیہ انہوں نے برانچ روٹ کے لیے رکھا آنے والے 3 سالوں کے لیے، 250 ارب روپیہ۔ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے آپ کے اس بجٹ کے اندر، پنجاب کے بجٹ کے اندر۔ یہ میں بہت باتیں وہ نہیں کر رہا جو لوگ کیا کرتے تھے، میری وہ باتیں نہیں ہیں، 250 ارب ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی 40 اسٹیشن پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے مجھے وائی فائی فری لگا کے دے رہا ہے، لاہور میں لگ گیا ہے، لاہور کے اسٹیشن پہ لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 3 اسٹیشنز ٹیکسلا، لاہور، راولپنڈی، یہ پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے سینئر منسٹر اورنگزیب صاحبہ کی بدولت وہ اڈاپٹ کر لی ہے، اور ان تینوں کو ہم بزنس ماڈل پہ بھی لے کے جائیں گے، لیکن وہاں پہ ایلیویٹر، ایسکلیٹر، اور اس کے علاوہ شاپنگ مالز، یہ سارا چیزیں جو ہیں وہ اس کی فیزیبلٹی بھی بن رہی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہو جائے گا۔ یہ پنجاب حکومت کے انیشیٹو کے ساتھ ساتھ میں بلوچستان حکومت کا شکر گزار ہوں۔ انصاری صاحب یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، انہوں کا بھی 10 ارب روپیہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، کس کے لیے؟ ان کو بھی یہی جا کے بتایا گیا کہ پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو صوبے کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، لیکن پورا میں نے کہا، میں نے تجویز دی کہ آپ کا پورا شیخ زید سے لے کے کچلاک تک کا ایریا 50 کلومیٹر بنتا ہے، آپ کا پورا کوئٹہ شہر جو ہے
وہ خوبصورت ٹرانسپورٹ سے مزین ہو جائے گا اگر آپ ڈی ایم یو چلا دیں تو۔ انہوں نے میری بات سنی، 3 دن بعد ان کا بجٹ تھا، اس میں انہوں نے اپنے پیسے رکھ دیے۔ وہ ہم ایسٹیمیٹ ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، ایسٹیمیٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا۔ اب پاکستان کے اندر اگر آپ نے تھر کول کو پاکستان کی پاور پلانٹس تک مختلف جگہ تک پہنچانا ہے تو بھائی جان کس پہ پہنچائیں گے؟ گدا گاڑی پہ؟ کس پہ پہنچائیں گے؟ کنٹینرز کے ذریعے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ تو تھر کول کی جو ہماری 105 کلومیٹر کی پٹری بچھ رہی ہے، ٹریک بچھ رہا ہے، وہ 30 اپریل تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں مکمل ہو جائے گی۔ ہم نے آتے ہی اس کو ٹیک اوور کیا، ایف ڈبلیو کے جو ٹیم ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے، وہ 105 کلومیٹر 30 اپریل تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ وہ جو 15 روپے یونٹ کول والا پڑتا ہے وہ 4.5 روپے میں پڑے گا جب تھر کا کوئلہ آئے گا۔ فرق آپ اپنی طرف دیکھ لیں۔ پھر ریکوڈک 2028 میں ریکوڈک کی مائنز جو ہے میچور ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے دہلی کی انیشلی 2028 میں 4 ٹرینز کا، 2 روپے 15 پیسے پر ٹن پر کلومیٹر۔ تو یہ ہمارا ان کے ساتھ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ بنے گا انیشلی 4 ٹرینز کا۔ لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ چاگی سے نوکنڈی تو 50 کلومیٹر انہوں نے بنانا ہے اس کمپنی نے، لیکن نوکنڈی سے 1438 یا 78 ہے جو کراچی پورٹ تک آنا ہے، اس کو تو اپ لفٹ ہم نہیں کرنا ہے۔ اس کی اپ لفٹنگ کے بعد یہ بغیر یہ خواب کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اب سب سے بڑا ایگریمنٹ جو میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر اور ان کے ویژن کے مطابق جو 2-2.5 سال سے وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے لگے ہوئے تھے، ازبک پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی وزیر اعظم صاحب کی، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس میں بڑا رول ادا کیا۔ یہ ہے کوہاٹ، کرلاچی، مزار شریف اور ازبک بارڈر تک کا ٹریک۔ اور یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کوہاٹ سے کرلاچی 192 کلومیٹر کا ٹریک ہوگا، اور پھر کرلاچی سے 642 کلومیٹر کا مزار شریف ہوگا۔ مزار شریف سے ازبکستان جو ہے 75 کلومیٹر کی ٹریک آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو 850 کلومیٹر اس کے لیے میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کابل پہنچے۔ کابل میں جو ازبکستان کے فارن منسٹرز تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ پہلے ہمارا بائی لیٹرل گفتگو ہوئی، پھر ٹرائی لیٹرل ہوئی، جس کے اندر بیٹھ کے یہ ایگریمنٹ بھی سائن ہوا، اور بڑے اچھے طریقے سے $5 ملین اور $5 ملین ازبکستان نے، یہ ہم نے اپنے اپنے بجٹس میں رکھ دیا۔ اس بجٹ میں موجود ہے ہمارے میں۔ یہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے 31 دسمبر تک مکمل ہونی ہے۔ اس کے بعد افغانستان نے وہاں پہ سیکورٹی فراہم کرنی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کو کوئی سی کا پورٹ نہیں لگتا، تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور پاکستان یہ کراچی سے آپ ازبکستان تک تھرو ہو جائیں گے اس اپنے ٹریک کے ذریعے، اس روٹ کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے ہمارے ریلوے اسٹیشنز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹرینز کو اپ گریڈ کیا، کچھ ریسٹور کی ہیں، 3-4 ٹرینز آپ کو پتہ ہی ہے، کچال خان کھٹک ہم نے ریسٹور کی، نارووال سیالکوٹ ہم نے لاہور سے جو ہے اس کو ریسٹور کیا 12 سال بعد، اس کو 5 سال بعد۔ پھر موسیٰ پاک ہم نے شٹل سروس چلائی وہاں پہ۔ اور اب ہم، کیونکہ ہمارے پاس یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ویگنز کی بھی کمی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس کوچز کی بھی کمی ہے، ہمارے پاس پیسنجر کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ اسی لیے ہم پیسنجر فیسیلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں جب تک ٹریک ہم ٹھیک نہیں بنا لیتے، کیونکہ اگر 3 گھنٹے ٹرین لیٹ ہے یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے، تو کم از کم وہاں پہ واش روم تو صاف ہو، میری بیٹی کے لیے، میری بہن کے لیے، میرے بھائی کے لیے، میرے بزرگ کے لیے، اس کا ویٹنگ ایریا تو اچھا ہو نا۔ آپ صبح دیکھیے گا یا آج دیکھ لیں جا کے کہ آج جو ہم نے ویٹنگ ایریاز بنائے ہیں، فیملی ویٹنگ لاؤنج بھی بنائی ہے، بزنس لاؤنج بھی بنائی ہے، اور کامن لاؤنج بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایسکلیٹر آپ دیکھیں، پہلی دفعہ اس 77 سالہ پاکستان کی تاریخ میں لگے ہیں، 4 ہم نے لگائے ہیں یہاں پہ۔ پھر اسی طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فرنٹ ڈیسک، جسے انفارمیشن ڈیسک کہتے ہیں، وہ بھی بڑے اسٹیشنز پہ لگ جائیں، لوگ آئیں، معلومات لیں، انفارمیشن لیں، اور اگر انہیں کوئی پرابلم وقتی طور پہ ہے بھی ہے اس کے پہنچنے کی۔ تو دوسری بات، آپ ہماری آج کے دور میں بھی ہماری ٹرینز کے اندر کھٹمل بھی ہیں، مچھر بھی ہیں، تو اس کا حل ریلوے کے ملازمین کے پاس ہوتا تو اب تک نکال چکے ہوتے۔ تو ہم نے کیا نکالا؟ کوئی بڑی سائنس نہیں کی، ہم نے راولپنڈی میں 3 دن پہلے ایگریمنٹ سائن کر لیا،
راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ، اور اس ایگریمنٹ کے تحت اب ہماری فومیگیشن سے لے کے اس کی صفائی ستھرائی اور مزید 3 گھنٹے میں ٹرین صاف ہوتی تھی، اب 1.5 گھنٹے میں ہوگی. تو وہ ٹرین کا صاف ہونا نہ ہونا تقریباً برابر ہی ہوتا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صاف ستھرا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فومیگیشن بھی کی جائے گی تاکہ یہ خرافات اس میں سے ختم ہو سکیں. ٹرینز کو ہم جو 29 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. بزنس ٹرین کا آلریڈی چل رہی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے سب کو، لیکن 2 ریک سے دونوں ریک جو ہیں نئے بنائے گئے ہیں. ان میں سے جو چائنیز کوچز ہیں نئی، وہ ہم نے اپنے میرے انجینئرز نے جو ہے وہاں پہ کیریج فیکٹری اسلام آباد میں بنائی ہیں، خوبصورت ترین بنائی ہیں، مضبوط ترین بنائی ہیں، اور وہی 150-160 کلومیٹر پر آور والی بنائی ہیں. لیکن چلیں گی کتنی وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس ٹریک کی بدولت ER لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ کے اوپر. تو لیکن وہ صاف ستھرے 2 ریک جو ہے، ایک کراچی میں کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، اور اس کی ڈائننگ کار آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور خوبصورت وائی فائی، تمام 17 کوچز میں وائی فائی موجود ہوگا. آج کس دور میں ہم رہتے ہیں کہ ہم اسٹیشن پہ بھی نہ دے سکیں ہم کسی اپنے اور جو کھانا فراہم کیا جائے گا ان ڈائننگ کارز کے اندر، یہ لوگ سن رہے ہوں گے کیونکہ ہمیں تو خود عادت ہے نا کام کی. ہم تو اس وزیر اعظم کے میں بڑے مشکل سے یہ اب کسی کو استاد بناتا ہوں، یہ میری شاید وہ شامل ہی نہیں ہے، تو بڑی مشکل سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر تھوڑا بہت سپارک تھا، موجود تھا، یہ میں نہیں کہتا نہیں تھا. اسی لیے تو FC کالج کو بھی ہم لیڈ کیا کرتے تھے. اسی لیے تو 77 کی موومنٹ میں بھی جتنے سال کے بھی تھے، 14 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، تو گھر سے نکل کے موومنٹ میں چلا جایا کرتے تھے، سارا کچھ تھا. لیکن اگر کسی نے نکھار پیدا کیا تو اس کا نام وزیر اعظم شہباز شریف، جس نے اعتماد دیا، جس نے کام دیا اور کام کرنے کا طریقہ. یہ ریلوے میں آیا، یہ ریلوے والے سن رہے ہوں گے میری باتیں، یہ خسر پسر شروع ہو گئی. اس کو کون بتاتا ہے، اس کا مخبر کون ہے؟ وہ میں نے کہا بھائی جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ کو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا، گھر میں بیٹھ کے انسپیکشن لکھی ہے یا موقع پہ جا کے لکھی ہے. کیونکہ میں نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میں 16 ماہ CDA کا ایک قسم کا چیئرمین رہا ہوں، ڈیولپمنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا، میں میٹرو کا چیئرمین تھا، میں بریجز، ہاسپٹلز، میں پنجاب سپورٹس بورڈ کا چیئرمین رہا ہوں. میرے ہاتھ سے 150 ارب روپے کے پروجیکٹ گزرے ہیں. تو میں فیلڈ میں جا کے دیکھتا تھا. اگر آپ کو فیلڈ میں جانے کی کسی کو، سب کو میں آپ کے ذریعے پھر میسیج دے رہا ہوں کہ یہ ہم نے یہ قومی فریضہ سمجھ کے پاکستان ریلوے میں کام کرنا ہے. جو نہیں کر سکتے یہ چھٹی نہیں ملے گی، یہ رویہ ختم کرنا ہے. ہم نے بھی، افسران نے بھی، کہ ابھی یہ کام نہیں کرتا اس کو چھٹی دے دیں. کیوں کام کیوں نہیں کرے گا؟ یا کام کرے گا یا پھر دوسرا طریقہ کار ہے وہ یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو کام کرنا ہے، کام کر کے دکھانا ہے. اپنے ریونیو کو ہم نے بڑھایا ہے، میں اپنے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کروں گا ان مشکل حالات کے اندر. پہلے کسی وقت میں، ابھی تو نہیں میں کہتا 6 مہینے یا سال پہلے، کہ آپ 100 روپیہ کمانے کے لیے 198 روپے خرچ کرتے تھے. آج آپ نے 100 روپیہ کمایا 94 روپے خرچ کر. صرف حکومت پاکستان پینشنز اور سیلری انکریز اٹھا لے. میں آنے والے 1 سال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسی ٹریک کے اوپر انصاری صاحب میں آپ کو یہ پروفٹ میں آپ کو یہ ریلوے دے سکتا ہوں. نیت اچھی ہونی چاہیے. ہم فریٹ ٹرینز کو بھی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں اور یہ کریں گے، جلد کریں گے. مزید پیسنجر ٹرینز بھی کریں گے، لیکن اونے پونے نہیں. میرے ریلوے کو کسی مزدور نے نہیں لوٹا. یہ میں آپ کے سب کے سامنے میں اپنے آپ کو میں تسلیم کر رہا ہوں اس بات کو. میرے مزدور نے بالکل نہیں لوٹا ریلوے کو. جنہوں نے لوٹا ہے پھر میں یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ان میں سے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں جن کی بدولت آج ہم اس ریونیو کو، ہدف کو حاصل کر چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ 60 ٹن کی میری بوگی ہے، اس میں 70 ٹن 80 ٹن. یہ باتیں بھی اس لیے میں کر رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ صرف اچھی باتیں، باقی باتوں کا شاید اس کو پتہ نہیں ہے. اس میں 60 ٹن میں 70 ٹن 80 ٹن اب نہیں ڈلے گا. میری لگیج وین میں، میری بریک وین میں اندر 12 ٹن کی جو ہے 20 ٹن نہیں ڈلے گا. اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے تو کی کر لیں گا کلّا بندہ. ہم پورے ریلوے کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، پورے ریلوے کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. کس سب سیکٹر میں 117 آج آپ دیکھیں تو آپ کو 117 ڈفرینٹ نظر آئے گا. آج اپنی ٹرین کو بھی آپ ٹریک کر سکتے ہیں. آج رابطہ کا وہ صورتحال پہلے والی نہیں ہے. میں 100% نہیں کہتا لیکن میں 70-80% پہ آ گیا ہوں. میں نے 16 بینک اپنی رابطہ ایپ کے ساتھ انٹیگریٹ کرا دیے، 16 بینک پاکستان کے. اور دوسری جو ہے، آپ گئے ہیں جا کے ریزرویشن پہ پہنچے ہیں تو آپ نے کہا
کہ مجھے 8 ٹکٹس چاہیے تو وہ کہتا ہے بھی کارڈ نہیں چلے گا. یعنی کون سا دور ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ آپ کا نہیں چلے گا. وہ 80,000 روپیہ 6 اگر اس نے ساتھ میں پارلر میں جانا ہے اس نے کراچی, تو وہ کہاں سے لے کے آئے؟ تو پھر کیا ہم نے پوز مشینیں لگا دی ہیں, لاہور میں لگ گئی ہیں, 348 اسٹیشنوں پہ لگانے جا رہے ہیں, 348 پہ ATM کارڈ لگانے جا رہے ہیں. جائے گا کارڈ دے گا, اس میں سے اس کی پیمنٹ ہو جائے گی. وہ ایک ہے کیش لیس پالیسی جو وزیر اعظم پاکستان کی ہے اکانومی کے حوالے سے, تو ہم اس طرف بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن پورے ڈیجیٹائزیشن میں ہماری مدد جو کر رہا ہے وہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کر رہا ہے. اس پہ بھی میں حکومت پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آگے بڑھ کے ہماری یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. بہت ساری ریلوے کے حوالے سے ابھی بہت بڑے کام کرنے والے ہیں. کچھ لوگ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی چھٹیوں کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ کیا وہ چھٹیاں جو ہیں وہ جا کے کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر وہ نیشنلٹی کے لیے وہاں پہ پروو ہوتے ہیں کہ وہ نیشنلٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں تو پھر میں نہیں رہنے دوں گا. پھر میں واپس بلاؤں گا. ڈیپوٹیشن والے سارے واپس آئیں گے, لانگ لیو والے سارے واپس آئیں گے, ورنہ جسٹیفائی کریں گے. اور یہ جو گھروں میں ہم نے 10-10 20-20 لوگ رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ واپس آئیں گے. یہ ساری میں اچھی چیزیں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور ساتھ اپنی خامیاں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ اگر خامیاں میں نہیں بتاؤں گا تو اس کو ایڈریس کیسے کروں گا, اگر مجھے معلوم نہیں ہوگا تو میں کیسے ایڈریس کروں گا. لیکن الحمدللہ یہ ریلوے جو چل رہا ہے یہ انہی لوگوں کی بدولت بھی چل رہا ہے. یہ جو لوگوں کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ کتنے ہوں گے میں ابھی بتا دیتا ہوں. ملا کے ڈیپوٹیشن اور لانگ لیو والے بندے بنتے ہیں کچھ 70 کے قریب بنیں گے, 70 کے قریب بنیں گے. لیکن باقی ریلوے تو میرا مزدور بھی چلا رہا ہے, میرا اچھا افسر بھی چلا رہا ہے. اور یہ DTO DCO یہ اب برائے نام نہیں, یہ اگر 8-8 10-10 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب نہیں بیٹھیں گے. اور یہ DCO کا کام جو ہے وہ DCO کرے گا, DTO کا کام DTO کرے گا, DN DM جو جس کا کام ہے وہ کام اس کو کرنا پڑے گا. اور اس کے نتیجے میں اگر خدا نہ خواستہ لاس ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوں گے, اور ذمہ داری اسی طرح ہوگی جیسے ہم نے کمپنیاں بند کی ہیں. مجھے بتائیں جو ہم نے 3 کمپنیاں بند کی ہیں PRFTC سے لے کے ریل کارپ سے لے کے, ان کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی تھی؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی. اور پھر جو وہاں پہ کیا گیا اور جس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگ جیل بھی گئے, تو وہ یہ درمیانہ راستہ نہیں اپنایا جائے گا. ہم اپنے تمام افسران کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جو ڈیو رسپیکٹ بنتی ہے اس کے ساتھ چلیں گے. آج کے دن تک 4 مہینوں تک ہمارے تمام دوست احباب جو ہمارے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں ان کے ساتھ اسی عزت کے ساتھ چل رہے ہیں. پاکستان ریلوے پاکستانیوں کی شان ہے. میں تو حیران ہو گیا, میں تو ٹرین پہ اتنا سفر زندگی میں نہیں کیا, لیکن جو ہی اب میں اسٹیشنز پہ جاتا ہوں اور جو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, جم غفیر دیکھتا ہوں, لوگوں کا رومانس دیکھتا ہوں پاکستان ریلوے کے ساتھ, تو میری خواہش تھی کہ میں ہر اسٹیشن کو جو ہے, اب لاہور اسٹیشن جو بنا ہے یہ کیوں آپ کہیں گے یہ چیزیں کیسے قائم دائم رہیں گی؟ ہم نے چیزوں کو آؤٹ سورس کیا, جیسے میں نے کہا ہے نا. اب صفائی جو ہے وہ ریلوے کا ملازم نہیں کرے گا, اب LWMC والا کرے گا, اس کا ٹوائلٹ صاحب بھی ان کے لوگ کریں گے. اس کی اسی طرح اگر بزنس لاؤنج ہے تو ہم نے آؤٹ سورس کی ہے, اب اس نے خود اس کو مینٹین کرنا ہے. میں ریلوے کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں اس کو؟ نہیں ہو سکتی چیزیں. لیکن اسی طریقے سے میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لاہور اسٹیشن دیکھیں گے یہ بڑے 8 سے 10 اسٹیشن جو ہیں وہ ود ان 3 months 90 days میں ہم آپ کو اسی طرح کر کے دیں گے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ باقی چھوٹے چھوٹے پیرلر ہم نے تمام اسٹیشنز کو بھی ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ. اگر لاہور اور راولپنڈی کا پنجاب حکومت اس نے کام شروع کر دیا تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے, انشاءاللہ کرنا ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. روڑی کراچی انشاءاللہ تعالیٰ میری ایکسپیکٹ, اور ML2 کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. میں نام نہیں بتانا چاہتا, ML2 کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور ML2 جب انشاءاللہ تعالیٰ نزدیک پہنچ جائے گا ایگریمنٹ, اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا. اور اتنا ہی امپورٹنٹ ML3 ہے, اگر آپ نے رشیا ایکسپورٹ کرنا ہے تو ایران کے ذریعے, تو آپ کو پھر ML3 کے اوپر بھی اتنا ہی فوکس کرنا پڑے گا. بہت ساری باتیں شاید آدھا گھنٹہ مجھے اور لگ جائے صرف پاکستان ریلوے کے اوپر, اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہوئے, اس کی برائیاں بیان کرتے ہوئے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نہ روئے ہیں نہ روئیں گے, نہ اس وقت روئے جب مشکلات آئیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا انسان کچھ بھی نہیں ہے, بہت کمزور ہے, یہ تو آپ ذہنوں میں رکھیں یہ باتیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ریلوے میں آئے تو یہاں بھی ہم نے ڈکس کی طرح شور نوائسز وغیرہ نہیں کی, بلکہ ہم نے کہا ہمارے ذمہ کام لگا ہے. انشاءاللہ جس حد تک ممکن ہو سکا
ہم اس کو انشاءاللہ بہتر ٹریک پہ لے کے جائیں گے پاکستان ریلوے کو، اور کوشش کریں گے آپ دوستوں کے اپنا ان پٹ کے ذریعے ہم مزید بہتری لا سکیں ریلوے میں. بہت شکریہ. ایک منٹ یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کسی نے سوال کرنا ہے صرف ہاتھ اٹھائے گا بس. کوئی تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، آپ نے نہ صرف ملکی صورتحال بین الاقوامی باتیں کی، اور ریلوے کے اوپر آپ نے تفصیل سے آپ نے بڑے مختصر 4 ماہ کے عرصے میں جو کچھ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 ماہ اگر آپ کو الحمدللہ اللہ کرے کہ یہ اپنی وقت پورا کرے اسمبلی اور آپ بھی یہاں ہوں، تو انشاءاللہ پھر میں اپنی گاڑی چھوڑ کے میں بھی ٹرین میں بیٹھ کے 2-2.5 گھنٹے میں لاہور سے اسلام آباد جایا کروں گا. اور یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی جائیں، اور بلکہ کم وقت میں جائیں، کم پیسے لگیں، پیٹرن نہ لگے. تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ میں بھی اب انشاءاللہ 2-2.5 گھنٹے میں لاہور سے پنڈی جایا کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں آپ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور اس کام کا موقع دے تاکہ یہ ملک اور قوم کی خدمت ہے. تو اب اپنے سوالات کرنے ہیں، ہاتھ اپنے اوپر کرنے ہیں. ذوالفقار مہتو صاحب آپ سے شروع کریں گے کیونکہ آپ ریلوے کو بڑا جانتے ہیں. ایسے آواز آئے، ایسے اسٹارٹ کریں. بھائی صاحب بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، بڑے اچھے فیوچر پلاننگ بھی آپ نے بتائی. ایک تو چونکہ بہت اچھا ہو گیا اس کو کور کرتے ہوئے ریلوے کو، ایک تو آپ کو میں کروں ایک چیز کہ آپ کی جو ریلوے ورک شاپس ہیں وہاں پہ 2 میٹر ہیں ایک پاور ہاؤس میں، اس کے اندر جو آپ ٹیرف لے رہے ہیں وہ ہے بلک سپلائی کا C2B، اور C2B کا ریٹ جو ہے ٹیرف جو الیسکو لے رہا ہے آپ سے وہ آپ کو چارج کر رہے ہیں 49 روپے پر یونٹ. اور اگر یہ انڈسٹری لے رہی ہے، یہ آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے، اگر آپ انڈسٹریل ٹیرف جو گورنمنٹ پاکستان نے اب نیا سستا لگایا ہے تو یہ اس سے 73% سستا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سال کی کوئی 40 کروڑ کی بچت، اور اس 40 کروڑ سے اگر آپ سولرائزیشن کر دیتے ہیں تو آپ کو سالانہ 1 ارب کی بچت. تو صرف آپ نے ٹیرف چینج کرنے کی درخواست دینی ہے اور کام ہو جانا ہے. اس کے اوپر میں نے پوری فائل بنا کے ریلوے ایڈمنسٹریشن کو دی. آپ مجھے بھی دیں میں، لیکن میں اس پہ تھوڑی سی گزارش کروں. 2 چیزیں میں بھول گیا تھا، آپ نے یاد کروا دوں. اور کوئی کرنی بات ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ریلویز ابھی جو نیا پروجیکٹ بنا رہا ہے جس کی آپ نے ذکر بھی کیا، اس کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ابھی وزٹ بھی کر دیا. اچھا ADB اس وزٹ میں آپ کی جو کوٹری اور کراچی ٹریک ہے یہ $7 بلین کا تقریباً پروجیکٹ بن رہا ہے. 1970 میں نہیں سر، PSDP میں نہیں چھوڑو، اس چکر میں نہ پڑے، وہ کم ہے. وہ تو پوری ML1 اتنے کی ہے. میں ادھر جاندے نہیں ہوتا جدا میں پتہ نہ ہو تو 1 پوائنٹ کچھ دی. اچھا لمبا ہو جائے گا. یار ذوالفقار صاحب سوال سارے دے آگا لیکن مختصر گل سوال مختصر کریں یار. جی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ گیج جس کا قانون رولنگ سٹاک ایزلی اویلیبل ہے. تسی پھر 1860 سے جا کے اس ٹریک کا انویسٹمنٹ دینے جا رہے ہو. نہیں غلط ہے نا، تانوں معلومات نہیں ہے نا، معلومات نہیں ہے. دیکھیں سوال جس نے کرنا ہے وہ بڑا مختصر کرنا ہے، اتنا لمبا سوال میں جواب دینا. جواب میں سارے دیاں گا کیونکہ تسی ساڈے بھائیو میں کوئی خوف ڈر یا کوئی شرمندگی یا کوئی پریشانی نہیں کی تہاڈے جی بہن جنی دیر کو میں پاؤں گا، ٹائم بھی کافی. پہلی گل ہے کہ بہت تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے بلک جو ہم سپلائی لیتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا. اب وہ بہت ہم نے اس میں 5 ارب روپے کی سیونگ کی ہے. کیسے میں بتاتا ہوں. یہاں آپ کا بالکل پوائنٹ، ہمارے تو انصاری صاحب یہ تھا کہ جتنی مرضی بجلی استعمال کرو. ہمارے 26,000 کچھ میٹر ٹوٹل تھے جس میں سے 18,000 کچھ میں میٹرائزیشن ہو گئی ہے سب، جس کی وجہ سے ہم نے 5 ارب روپے کی سیونگ کی ہے. 155 اسٹیشنز کے اوپر میرے سولر پینل لگنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں سے تقریباً 55 60 70 پہ لگ گئے ہیں. 60 70 پہ لگ گئے ہیں، باقیوں پہ لگ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہو. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں ہم ٹریک جو دے رہے ہیں وہ جو جس اشارہ آپ نے کیا اس کی ٹوٹل جو ہے وہ $1.5 ارب کی ہے اس ایریے کی. اور ہم نے ٹریک نیا بچھانا ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی. ہم نے پنڈی لاہور نیا بچھانا ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی. جو آپ فگر بتا رہے ہیں یہ تو پوری ML1 کی فگر ہے، پوری ML1 کی. تو انشاءاللہ ٹیکنیکل بات، نہ میں انجینئر ہوں نہ آپ ہوں گے، آپ کی کچھ چیزیں ہم لیں گے ضرور، جیسے ابھی آپ نے جو تجاویز فائل لے لیں گے. لیکن یہ 2 چیزیں بالکل بڑی آسان ہیں.
کوئی اس میں ہمیں مشکل نہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا کمپلیمنٹ کریں سارے مل جل کے کہ میں زبانی تھوڑے نال گلاں کر رہے ہیں، میں کوئی کتاب نہیں کھول رہا، کوئی یہ وہ کر سکتا ہے جو ہاتھوں سے کام کرے، یہ وہ کر سکتا ہے جو دفتر سے اپنے پاؤں کو فیلڈ میں لے کے جائے گا، اس کے علاوہ اور وہ کر سکتا ہے وہ اسی پیشن کے ساتھ کام کریں جس پیشن کے ساتھ وہ اپنی فیکٹری چلاتا ہے، جس پیشن کے ساتھ وہ اپنا گھر چلاتا ہے، جس پیشن کے ساتھ وہ اپنی دکان چلاتا ہے، اس پیشن کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو پھر کسی کو بتانے کی یا ایڈوائزر سجے کبھی رکھ کے کرنا کہ اے دسی من دا مطلب کی ہے، دسی دا مطلب کی ہے، تو یہ باتیں شاید اللہ تعالیٰ نے کسی کو خدا داد صلاحیت دی ہوتی ہے اور یہ شوق سے آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ والی چیزیں ہیں جو ہم پہلے ہی ایڈریس کر چکے ہیں۔ عدنان سر آپ کی ماشاءاللہ وزیر اعظم کے حوالے سے ملک کو ٹریک میں ڈالا، لیکن اب ملک کے اندر ایک دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے، قطر ہندوستان جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، ملک کمزور کر رہا ہے، اس سے آپ کی گورنمنٹ کیسے جو ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ دشمن کو سامنے سے بڑی مار پڑی، اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس کو پہلے سے علم بھی تھا کہ مجھے مار پڑے گی، لیکن کیونکہ پراکسی کے ذریعے تو ہم یہ پوری قوم کو میں بتانا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا، اس معاشرے کی بے حسی پہ بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ایک کرنل صاحب ریٹائرڈ کرنل اور ان کے علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد یا پہلے بھی پڑھتے ہوں گے نماز مسجد سے، وہ کہتے تھے کہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس جہان فانی سے چلے گئے، لیکن وہ جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، میرے رونگٹے اب کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت، تو وہ آپ اندازہ لگائیں، ان کے کمنٹس آپ نے دیکھے تھے، تو آپ نے جو سوال کیا نا جی کہ اس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں، پراکسی وار، اور اسی کے ذریعے وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، ہندوستان انوالو ہے، کوئی اور انوالو ہے، اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں تو آج جنگ کی فتح کے بعد بات کر رہا ہوتا، ہمارا جو بھی اس وقت جنرل بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے پچھلی جنگیں کئی جنگیں لڑی ہیں، کئی جنگوں سے مراد اس نے وزیرستان میں کام کیا ہے ایز اے کرنل، ایز اے بریگیڈیئر، ایز اے میجر، اس نے بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں یہ دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، اسے سوات کی جو ہے جنگ وہ لڑی ہے، تو اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام جنگیں لڑ کے یہاں پہ پہنچے ہیں، یہ ایک پوری قوم کو یہ میسیج میں دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا، اس پراکسی وار کے نتیجے کے اندر ہمارے جو شہداء ہیں ان کی تعداد 12,000 ہے، 16,000 سے زیادہ ڈسیبل ہیں، کہنے سے مراد یہ ہے، میں اپنے شہیدوں کی بات ہے، اور آج بھی ڈیلی آپ ایک خوبصورت تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی میجر کی، کسی کرنل کی، کسی لیفٹیننٹ کی، کسی فوجی جوان کی، تو یہ ساری چیزیں ایسے نہیں، یہ بیٹھی بیٹھے باتیں گھروں میں ہم بیٹھے بیٹھے کر جاتے ہیں، کسی مائی کا لال جائے تو صحیح نا، جا کے کھڑا ہو نا ان گولیوں کے سامنے، جب آپ کو روڈ پہ پتہ چلے کہ آئی ڈی لگی ہوگی اور اس کے اندر میری جان جانی ہے، صبح آپ فون کر کے جائیں ماں کو، صبح اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بوسہ دے کے جائیں، شام کو کفن میں لپٹے ہوئے آئیں، تو یہ بڑے مشکل کام ہے اس کے لیے، لیکن الحمدللہ اس وقت فیلڈ مارشل اور ان کی پوری ٹیم وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جو تو یہاں ہوں گے ان کو ہم بلوں سے نکال کے ماریں گے، میں بار بار کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، خود کہتا ہوں، اور پوری قوم کو کہنا چاہیے کہ اکیلے کسی ایک بندے کا ٹھیکہ نہیں ہے، اور جو جائیں گے کسی جگہ کے اوپر اس ملک سے بھاگ کے جائیں گے وہاں پہ ان کو ماریں گے جا کے۔ ایک منٹ اس طرف ابھی اس طرف عامر صاحب آپ کریں واسی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو سوال بڑا شارٹ کرنا بس۔ میرا سوال واسی صاحب یہ ہے کہ پہلے بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں، آپ ہمارے ادارہ ہیں، صحافیوں کو پرائیویٹ ٹرینوں کے حوالے سے، ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تمام جو کنٹریکٹر ہیں پرائیویٹ ٹرینوں کے ان کو بلا کے جو ہے یہ مسئلہ حل کر۔ اچھا میں نے پتا سی سوال آنا ہے، میں نے پتا سی، لیکن گل سنو میری، میں ہماری پارٹی کی نہیں میری بات اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن 5 سیلون میرا، آئی جی صاحب کا، چیئرمین کا، سی او کا، پرائم منسٹر تو استعمال ہی نہیں کرتے تھے، ایک آدھ دفعہ جمالی صاحب نے میرے خیال استعمال کیا ہے، میں نے کہا کوئی ریلوے کے اوپر سے ڈالر گر رہے ہیں کہ ہم سیلون لے کے پھرتے رہیں، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، میرا کوئی آفیسر، کوئی میرا وزیر، ہم یہ سیلون استعمال نہیں کریں گے۔ میں نے کہا فیئر لگا دیں، فیئر کرایہ لگا دیں، ان کا کرایہ اتنا لگایا کہ وہ جہاز سے بھی زیادہ، تو میں نے کہا اس کا مطلب نہ دینے والی گل نہیں، اب اس کو بھی ریشنلائز کر دیا گیا،
اس کا بھی فیئر انشاءاللہ نہیں تو 2-3 دن میں یہ انوگریشن کے بعد ہم اتنا کرایہ رکھیں گے کہ آپ عام آدمی اس کو افورڈ کر سکیں. اچھا. اور وہ تاکہ ہم نے لوگوں کی ڈسپوزل پہ دے دیا ہے. ہم میکسیمم کوشش یہ میں کروں گا, میں ٹرین میں اس لیے سفر کرتا ہوں یا کروں گا کہ تاکہ مجھے لوگوں کے جو لاسٹ ٹائم جب میں نے کیا تو میں 8 کوچز میں گیا, ڈفرینٹ کوچز میں. پولیٹیکل لوگوں کو دیکھ کے لوگ مطلب کہ کہتے ہیں شکایتوں کے ہم باہر لگاتے ہیں, لیکن اس دن الحمدللہ میں اپنے تمام ریلوے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کسی ایک نے بھی مجھے نہیں کہا گرین لائن پہ میں نے سفر کیا, لیکن ریل کار میں بھی سفر کرنا ہے, کراکرم میں بھی سفر کرنا ہے, شالیمار میں بھی سفر کرنا ہے, بزنس ٹرین ساروں پہ کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ, جس میں شبدہ بازی نہیں ہوگی بلکہ پراپر کام کرنے کی نیت ہوگی. جیسے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا آپ کے ذریعے پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جتنے ہم سلنڈر استعمال کرتے ہیں اسٹیشنز کے اندر یا ٹرین کے اندر تو وہ اوگرا سرٹیفائیڈ ہونے چاہیے. یہ میں نے باقاعدہ لیٹر اپنی طرف سے لکھا ہے. آگ بجھانے والے جو آلات ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس سلسلے میں جب آپ پرائیویٹ کسی کو چیز دیتے ہیں اس پہ میرا اختیار ختم ہو جاتا ہے, اس پہ میرے افسران کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. یا تو کہیں نا کہ میں اگر پرائیویٹ سے دیکھیں نا, بینچ مارک بھی اچھا ہے. بینچ مارک یہ ہے کہ 3 ارب میں نے کمایا 1 سال کا اس ٹرین پہ, اس پہ 10% میں نے اور رکھ دیا پروفٹ, اس کے بعد میں نے ایک بڈ مانگی, اس کے اوپر اور پروفٹ مل گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شفافیت کے اوپر جو آپ انگلی اٹھائیں گے ہم اس کو ایڈریس کریں گے. بٹ صاحب آپ کر لیں, ایک منٹ بس, 1-2 سوال ہے, 2 سوال ہے. صاحب آپ کا شکریہ لاٹ خیر جائے بس. میرا بلوچستان کے حوالے سے سوال ہے کہ وہاں جب ایکسپریس کا کیا صورتحال ہے, کیا ٹرینیں جا رہی ہیں, کس طرح جا رہی ہیں, یہ بڑا اہم مسئلہ. جی اس وقت دیکھیں جی, ہم نے جب جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ ریسکیو کس نے کیا؟ ہماری سیکورٹی فورسز نے. کس کے ذریعے کیا؟ ایک تو ہیلی کے ذریعے تو ہوا ہوگا, لیکن باقی جو ٹرین کو وہاں سے ریسکیو کرنا تھا وہ کیونکہ وہاں پہ زمینی راستہ نہیں جاتا تھا, وہ پاکستان ریلوے نے کیا اپنی ٹرین کو وہاں سے لانے میں, وہاں سے سارے. اب کہنے سے مراد یہ کہ ہم نے چند دنوں بعد اپنی جعفر ایکسپریس چلا کے دشمن کو میسیج دیا کہ ہم آپ سے, پاکستان ریلوے کا ڈرائیور جو ہے وہ آپ سے نہیں ڈرنے والا. ڈرائیور جو ہے پاکستانی قوم کٹھی ہو کے تو ڈر ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ کہ بولان ایکسپریس بھی ہماری چل رہی ہے اور جعفر ایکسپریس بھی ہماری چل رہی ہے. 2 ٹرینیں ہماری وہاں چلتی تھیں اس حملے سے پہلے بھی, اب بھی چل رہی ہیں. ہاں صاحب ابھی 1-2 جیسے سے لیں, اب اس طرف آتے ہیں. ابھی مہربانی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کبھی ایسا ادارہ تھا کہ اس میں جو کھلاڑی کھیلتا تھا وہ پاکستان کی نمائندگی کیا کرتا تھا. افسوس کہ آج بھی آپ نے اسپورٹس کے حوالے سے کوئی ڈائیگرام بھی بنائی. دوسری بات یہ آپ کے ڈیجیٹل اسپورٹس افسر جو ہے نا گور تھا, اس نے کھیلیں بند کر دی, تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے. لال آپ کے پاس یہ بات نہیں ہے, یہ سر پوچھ لیجیے گا, ان سے 2.5 ماہ ہو گئے اسپیڈ لائن بند کر کے. دوسرا یہ کہ جب پنجاب اسپورٹس بورڈ میں آپ سے میں نے ہی سوال کیا تھا, آپ کے 50% کام مکمل ہو گیا تھا, ریلوے اور پنجاب اسپورٹ کے مابین معاملہ طے نہیں پایا کہ اس کو ہیڈ اوور کون کرے گا. تو وہ ہاسپٹل یہ ریلوے کی جو گراؤنڈ ہے گریفن یہاں پہ بن سکتی, اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ بڑے اچھا سوال, بہت اچھے اپنا گڈ اسپورٹس کا سوال. گڈ اسپورٹس. اور اس پہ میں خود اسپورٹ سے لو کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسپورٹس بورڈ میں 192 کے قریب میں نے ڈفرینٹ چیزیں. اب دیکھیں میرا خیال ہے جب میں نے پنجاب اسپورٹس بورڈ پورے پاکستان میں 6 کے قریب آسٹرو ٹرف ہوں گی تو میں 30 لگا کے آیا تھا. اور یہ لاہور والی بھی, منی باہر والی بھی اور اندر والی بھی جو چینج کرنی تھی وہ میں اپروول دے کے آیا تھا. پھر یہاں پہ آپ وہاں پہ جو آپ کا ہے ڈویژنل پبلک اسکول یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں, ادھر بھی میں نے لگوائی. پھر ایک اور بہت ساری جگہوں پہ میں نام نہیں لیتا. آپ کا بڑی اچھی تجویز ہے, میں اسپورٹس کو بھولا نہیں ہوں, میری ترجیحات میں شامل تھی یہ مین چیزیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں کرکٹ کے اوپر اور ہاکی کے اوپر, فٹ بال کے اوپر میں ریلوے کی باقاعدہ انشاءاللہ تعالیٰ چند مہینے 2 مہینے کے اندر ان ساری چیزوں کو ایڈریس بھی کروں گا. اور جو آپ نے آسٹرو ٹرف کی بات کی ہے انشاءاللہ میں پنجاب اسپورٹس بورڈ کے ساتھ مل کے, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں پنجاب حکومت سے کام لینا, اور میرے لیے بڑی ایک بلیسنگ ہے موجودہ پنجاب حکومت. فرزان صاحب. سر آپ نے آؤٹ سورس کرنے کی بات کی, ٹرینوں کا بھی, ریلوے اسٹیشن کا بھی, ہسپتال اسکول وغیرہ. سر جو ان کے جو ملازمین ہیں جو آنے کے پہلے کام کرتے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا ان کو نوٹسنگ ہینڈ دیں گے یا ان کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں خبر کیا جائے؟ نہیں, ان میں سے تو کئی ملازمین ابھی آپ دیکھیں نا, آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں. ٹرین تو میرے ہی بندے نے چلانی ہے,
मेरे ड्राइवर ने चलानी है। ट्रेन के तो इंजीनियर्स भी मेरे होंगे, उसको लुक आफ्टर करने वाले भी मेरे ही होंगे, तो वहाँ तो कोई नहीं होगा। सफाई के अमले के लिए देखें ना, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम एड्रेस ज़रूर करेंगे अभी तो, लेकिन ये है कि हम उन लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं उसमें हमें बाउंड, हम 1 महीने की सैलरी देके फारिग कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमारी रेलवे की जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ सफाई की पैथेटिक सूरत हाल है, हम वही अमला उठा के वहाँ ले जाएँ। हमारे रेलवे के जो हमारा जो मजदूर है, हमारा जो ऑफिसर है, वो तो खूबसूरत जगहों पे रह रहा है, वो खूबसूरत बेंगलोर में रह रहा है, ठीक है नहीं, लेकिन मेरा जो मजदूर है जिसकी वजह से रेलवे चल रही है वो पैथेटिक मतलब की सूरत हाल से गुजर रहा है। उसके लिए भी पंजाब हुकूमत ने, मेरे साथ वज़ीर आला पंजाब ने कमिटमेंट की है और इंशाल्लाह उस पर मैं अमल दरामद कराऊँगा कि ये जो सुथरा पंजाब है ये वो एक्सटेंड कर दें हमारी रेलवे कॉलोनीज़ तक, तो उन्होंने कहा मैं कर दूँगी। अली फारूक, ये बताइएगा रेलवे पुलिस की अपग्रेडेशन और ट्रेनों की सिक्योरिटी और स्टेशनों की सिक्योरिटी के लिए क्या करना? बड़ी ज़बरदस्त, ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है और इसका भी जवाब इसलिए मेरे पास है, मैंने आते ही कहा था कि मेरे जो अच्छे, मेरी ज़िंदगी में हमेशा जो अब जिसे कहते हैं ना अप टू मार्क वाला बंदा, खूबसूरत बंदा, कमिटमेंट वाला बंदा अफसर, उसके साथ मेरी दोस्ती होती थी, और नंबर 2 अफसर के साथ मेरी लड़ाई होती थी, और लड़ाई पूरा जहान सुनता होता था, देखता होता था। मेरा जो आईजी रेलवे है ये वही है जिसने CTD पंजाब को खड़ा किया था, रायता है, बड़ा ज़बरदस्त, कॉम्पिटेंट आदमी। 500 के करीब रिक्रूटमेंट हुई है। नो डाउट। मैं आप सबको कहता हूँ, आपने निकाल के लाना है तो फिर दोबारा कभी मैं आपके सामने बैठ के बात नहीं करूँगा। मैंने एक बंदे की सिफारिश नहीं की, बहुत बड़ी, एक बंदे की, कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ, मतलब कि मेरे हल्के के लोग होंगे, बाकी मेरे कोलीग्स के मेरी सिफारिशें आई होंगी। मैंने राय साहब को एक ही कहा, मैं कहा राय साहब नेक्टा में बड़ा आपने काम किया, ये अपना CTD में बड़ा काम किया, FIE में आपके पास हैं 8-10 महीने, अब 8-10 महीने, पहले साल 1.5 साल था, 1.25 साल था, अब इस वक्त मैंने कहा आप हमारी रेलवे पुलिस खड़ी करके हमें दे दें, क्योंकि स्मगलिंग भी इधर होती है, चोरी भी इधर होती है। अभी पिछले दिनों भी हमने नारोवाल सेक्टर में मिल के अब जो टिकट के बगैर सफ़र करेगा, करवाने वाला और करने वाला दोनों जेल जाएगा। इस पर मैं बिल्कुल कोई मेरी कंप्रोमाइज़ नहीं है उसके अंदर। तो मैंने गुजारिश की कि ये खड़ी 500 की हो गई है, 1000 की और होने जा रही है, 1500 की रिक्रूटमेंट इंशाल्लाह ताला इसी, और उनकी ट्रेनिंग 500 की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। और वो ट्रेनिंग है जो इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंदर इस वक्त अच्छे कमांडोज़ हैं पुलिस के अंदर, वो वाली ट्रेनिंग वो कर रहे हैं, और फिर साइंटिफिक तरीके से उनको बताया भी जा रहा है कि किस तरह चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। और फिर उन्होंने स्टेशंस के ऊपर, जैसे अब हमारे पास स्कैनर्स नहीं हैं, हमारे पास मेटल डिटेक्टर नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं है, बेसर सामान समझ लें रेलवे पुलिस जो है, उनका पैकेज उन्होंने बना के दिया है, वो हम इंशाल्लाह रेवेन्यू से, अपने रेवेन्यू से एड्रेस करके उसकी तरफ भी काम। कमर भट्टी, आखिरी सवाल। सर, आवाम का जो रेलवे के साथ रोमांस है ये, और आपका भी नजर आता है, और इंटरनेशनल रूट जो है हिंदुस्तान तक भी चल रहा है और यूरोप तक, तुर्की तक भी रेलवे का एक पूरा सेटअप है, इंटरनली भी आपने बात की है। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने बात की कि आप मुसाफिरों को जो है इस वक्त छुट्टी की सूरत में वो करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए रूट क्वालिटी बेहतर करना चाह रहे हैं, इस सारी इन्वेस्टमेंट के बाद भी रेलवे अगर फोकस कर रहा है प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, तो मतलब दुनिया की आप इन्वेस्टमेंट, दुनिया पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, पाकिस्तान रेलवे के साथ जो एंगेजमेंट चाहती है, कर रही है, लेकिन हम आगे आउट ऑफ सोर्स करने के चक्कर में हैं। और दूसरा, जो मुसाफिरों को आप सहूलत देने की बात तो करते हैं, लेकिन जो रेलवे के स्टेशन के ऊपर हाल होता है तमाम फूड आइटम का, यानी पानी की बोतल भी जो है अगर बाजार में वो 50 रुपए की, तो वहाँ पे वो 90 रुपए की। नहीं, इतना फ़र्क है, मतलब नहीं, इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन होगा, फ़र्क है, फ़र्क को भी ख़त्म करेंगे, फ़र्क को भी एड्रेस करेंगे, फ़र्क को एड्रेस करेंगे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात आपने क्या की थी, बड़ी ज़बरदस्त, हाँ, आउटसोर्स। दुनिया के अंदर मैं तो इतना, मैं कभी अपने आप को, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर जो अंसारी साहब ने मेरा तारफ़ करवाया, उसी को मैंने सेकंड करते हुए बताया कि हम कैसे भागते थे, कैसे हमारे पीछे पुलिसें होती थी। तो कहने से मुराद ये कि हम दरी भी खुद बिछाई, लेवी वाले पोस्टर भी इसी लाहौर में हमने खुद अपने हाथों से लगाए, दरियाँ बिछाई, कुर्सियाँ बिछाई, नारे लगाए, ठीक है जी, सारे प्रोसेस मुकम्मल करके मुंह में सोने का चम्मच लेके पैसे दे के हम यहाँ पे नहीं बैठे हुए। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक दुनिया का पूरा सेटअप जो रेलवे का जाके देखें आउटसोर्स है। UK की ट्रेन आउटसोर्स है, अंडरग्राउंड ट्रेन, पेरिस की ट्रेन आउटसोर्स है,
आउट सोर्सिंग से मुराद ये है, देखें मेरी बात, आप में बहुत सारी, आप अपने अगर इतना ही रेलवे अच्छा होता या इतने ही हम रेलवे से मोहब्बत कर रहे होते तो ये 58,000 लोग हैं हम, तो फिर तो रेलवे जो है डॉलर निकल रहे होते। तो ये सारी चीज़ें जब हम, ये सफाई क्या पहले आपको कभी मिली थी इसी रेलवे स्टेशन के ऊपर? अभी बड़ा प्यारा है। ये अभी जाए ना, अभी ये सफाई तो रहनी है, क्योंकि वो जो कंपनी का बंदा है उसने जब पेमेंट लेनी है उसके ऊपर सुपरवाइज़र खड़ा है, वो तो चोरी कर ही नहीं सकता। और फिर यूनिफॉर्म पॉलिसी है पूरे स्टेशन के अंदर, और किसी जगह हमने ये नहीं किया इनको दे दें उनको दे दें, हमने कोशिश की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जितनी हमारी हैं उनको हम आगे लेके आएँ और G2G उसको करने की कोशिश करें। इसी तरह बाकी जो हमारी ट्रेन हैं उसके भी अंदर हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी का रेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने रेलवे की इनकम से बहुत ज़्यादा है। एक मरतबा फिर हनीफ अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुल्क की सियासत पे भी रोशनी डाली और तमाम सवालात के जवाब भी आपसे लिए, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा आज हमारा एक गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला इसी बेस से काम करते रहें और हम दोबारा भी आपको दावत दें ताकि 2-3 माह बाद हम कहेंगे भाई साहब उन दसों की किता जी, तो हम दोबारा इंशाअल्लाह बुलाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो आज आपने यहाँ बात की इससे कई गुना काम आगे हो चुके होंगे। और वाकई रेलवे चूँकि मैं अपना ज़ाती तौर पे मैं एक रेलवे मुलाजिम का बेटा हूँ और मुझे तो वैसे ही बड़ा पसंद है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मेरा स्कूल है PR इंग्लिश मीडियम, वो भी कुछ करते हैं, वो इतना प्यारा स्कूल, इतना बड़ा स्कूल लाहौर में नहीं है, इतनी जगह है उसके अंदर, इतना बड़ा स्कूल, वो बिल्कुल पुरसाने हाल है। अंसारी साहब स्कूल का करना है भी कुछ, मैं तो तुहानू लेके जाना है बात दानो वो और साहब उसको अगर आउटसोर्स कर दें आप सर, यकीन करें मैं तुहानू नाल लेके जाना है। इतना बड़ा स्कूल लाहौर में नहीं है, चल लेंगे सर, इतनी बड़ी जगह भी लाहौर में रेलवे के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये 2 स्कूल थे, वहाँ पढ़ते थे, जब हम जाते हैं तो रोना आता है कि इसका छतें गिर गई हैं, बुरा हाल, यही हाल है। लेकिन ये है कि वो अरबों रुपए की जगह और वो पेस खत्म हो चुकी है इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला फिर मैं नाल भी जाना हूँ अपने स्कूल के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए इंशाल्लाह ताला, ये राब्ते आपसे जारी सुनीलियर एक मिनट सुनीलियर दे लेते हैं। हाँ हमारे गेस्ट आओ जी आओ, ये हमारा गेस्ट ये हमारा गेस्ट सुनीलियर है, आपकी मोहब्बत का बड़ा मज़ा आया। ये आपका अपना क्लास है, मैं तो सलाम करके गुजरना ही है तो यूँ बैठे तो जाना होता है हेडक्वार्टर या स्टेशन। बल्कि ये थैंक यू बड़ी ये मेरे ये बुलाओ साहब पकड़ ले, लो साहब को ये भी मेहरबानी चाय पे ही